بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں فارماسسٹ فرحان. آج میں بات کروں گا گیمبا کے بارے میں. گیمبا کیا ہے اور فارمیسی میں اس کو کس طریقے سے اپلائی کیا جاتا ہے. تو پہلے بات کرتے ہیں کہ لفظ گیمبا کہاں سے ڈرائیو ہوا ہے. گیمبا ایک جاپنیز ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ایکچوئل پلیس. جیپنیز یہ ورڈ ہے اور جیپنیز جو ہے وہ اسے میڈیا میں استعمال کرتے تھے, یا جب کوئی کرائم رپورٹنگ ہوتی تھی تو میڈیا پرسن اور رپورٹرز جا کے کہتے تھے کہ ہم گیمبا سے بات کر رہے ہیں, یعنی کہ ایکچوئل پلیس سے بات کر رہے ہیں. بعد میں یہ ٹرم بزنس ٹرمینالوجی کے طور پہ استعمال ہونے لگی. آگے بڑھتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ وائی وی ڈو اٹ. گیمبا ہم کیوں کرتے ہیں, گیمبا واک ہم کیوں کرتے ہیں. تو گیمبا واک ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ چیزوں کو آبزرو کر سکیں, انگیج ہو سکیں پروسیس میں, اور امپروو کر سکیں ہم اپنے پروسیس کو. اور گیمبا واک اس لیے بھی کی جاتی ہے تاکہ ہم پیپل ڈیولپمنٹ کر سکیں. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ وی ڈو دیٹ. ہم گیمبا کیسے کر سکتے ہیں. ہم نے یہ تو جان لیا کہ ہم کرتے کیوں ہیں, اب ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے کرتے ہیں. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ ہم مختلف سیریز آف کویسچنس پوچھیں گے. ہم ایکچوئل پلیس میں جا کے جو ہے وہ لوگوں سے انٹریکٹ کریں گے. وائی انالیسس ایک چیز ہوتی ہے, یعنی ہر سوال میں وائی کا عنصر ہوتا ہے کہ ہم یہ بار بار پوچھتے ہیں کہ وائی از دیٹ, وائی از وائی. تو ہم وائی کے کویسچن جو ہیں کہ کیوں, ایسا کیوں ہے, تو وائی انالیسس کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو رسپیکٹ فلی ہم کمیونیکیشن لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں گیمبا کا پلان کیا کیا ہونا چاہیے. تو گیمبا کے جب ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں گیمبا کی, تو اس میں یہ 8 اسٹیپس جو ہیں وہ ہمیں دھیان میں رکھنے چاہیے. تو پہلا اسٹیپ ہے آئیڈینٹیفائی دا پرپز, کہ ہم گیمبا واک کر کیوں رہے ہیں. سیکنڈ اسٹیپ ہے نو دا پروسیس بفور وزٹنگ دی ایکچوئل پلیس. اگر آپ کو پروسیس پتہ نہیں ہوگا اور آپ ایکچوئل پلیس میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کو سوال کیا کرنا ہے. تو آپ کو پروسیس جو ہے وہ پتہ کرنا بہت ہی ضروری ہے. تیسرا اسٹیپ ہے شیڈیولنگ آف ٹائم. ٹائم کا شیڈیول گیمبا واک کے دوران ایسا ہو کہ آپ کا انٹریکٹ ہو جائے لوگوں سے, اور آپ سوال و جواب لوگوں سے آسانی کے ذریعے کر سکیں, اور لوگوں کی اویلیبلٹی آپ کے پاس موجود ہو. تو شیڈیولنگ آف ٹائم لوگوں کی اویلیبلٹی کو دیکھتے ہوئے کرنی چاہیے. فورتھ اسٹیپ ہے فائنڈ دا پلیس ویئر ویلیو از کریٹڈ اینڈ نان ویلیو ایڈنگ پروسیس از اکرنگ. یعنی کہ ایسا پروسیس جہاں پر آپ کی ویلیو کریٹ ہو رہی ہو. مثال کے طور پہ پروڈکشن میں آپ وہ پروسیس ایویلیویٹ کریں جہاں پہ آپ کی ویلیو کریٹ ہو رہی ہو. یعنی کہ مثال کے طور پہ جہاں پہ پیکنگ ہو رہی ہو اور جہاں پر آپ کے پیکس پروڈیوس ہو رہے ہوں, آپ اس جگہ کو فوکس کر سکتے ہیں, اور وہ جگہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جہاں پر ویلیو ایڈنگ کام نہیں ہو رہا ہو. ٹھیک ہے جی. تو ففتھ اسٹیپ ہے چیک دا پروڈکٹیوٹی پرووائڈیڈ. تو جب گیمبا واک کریں تو پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے بھی آپ اس کو چیک کریں کہ آپ کے پاس کیا کیا ریسورسز موجود ہیں, پروڈکٹیوٹی پرووائڈیڈ کیا کیا ہیں. مثال کے طور پہ آپ اگر کوئی پیکنگ لائن استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس کنویئر ہونا چاہیے, اور کیم کارٹنر اگر ہے تو کیم کارٹنر ہونا چاہیے,
اور آپ کے پاس جو جو ریسورسز اویلیبل ہیں اس پروسیس کو کرنے کے لیے، وہ آپ کے پاس کون کون سے ریسورسز ہیں، وہ آپ کو سارے ایویلیویٹ کرنے ہوں گے بیفور گیمبا واک اور ڈیورنگ گیمبا واک. اچھا جی، تو نیکسٹ اسٹیپ ہے سی دا کرنٹ اسٹیٹ آف پروسیس. تو جب آپ گیمبا واک کریں گے تو آپ وہاں پر جو دیکھیں گے کہ کرنٹلی کیا پروسیس چل رہا ہے، اس کو ایویلویٹ کریں گے اور اس کو نوٹ ڈاؤن کریں گے جو کرنٹ پروسیس چل رہا ہے. پھر اس کرنٹ پروسیس کو دیکھتے ہوئے اس کو آئیڈیل سچویشن سے کمپیئر کریں گے. سیکنڈ اسٹیپ ہے اپرچونیٹی فار امپروومنٹ. تو ہر پروسیس میں اپرچونیٹی فار امپروومنٹ رہتی ہے. آپ کو وہ گیپس فائنڈ آؤٹ کرنے ہوں گے اور آئیڈیل پروسیس سے اس کو کمپیئر کرنا ہوگا. اور آٹھواں اسٹیپ ہے جب آپ گیپس آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو ان ایشوز کو کلوز کرنے کی کوشش بھی کریں گے. اور گیپس آپ جب آئیڈینٹیفائی کریں گے تو آپ پکچرز بھی لے سکتے ہیں، نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں مینولی رائٹنگ میں، اور اس طریقے سے آپ اپنا گیمبا پلان جو ہے وہ ترتیب دے سکتے ہیں. تو آئیے بات کرتے ہیں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس کی. جب ہم گیمبا واک کرتے ہیں تو کن پوائنٹس کا جو ہے ہمیں دھیان رکھنا ہوگا. سب سے پہلے گیمبا واک کریں گے تو آپ پلانٹ کے ڈیزائن کو بھی مد نظر رکھیں گے. سیکنڈلی فلو آف مٹیریل کو جو ہے وہ آپ دھیان میں رکھیں گے کہ مٹیریل کہاں سے آ رہا ہے اور کیا اس کا فلو ہے. ورکنگ فلور پہ جو سائنز ہیں، جو سگنلز ہیں، ان کو دھیان میں رکھیں گے. ڈیوائسز کو دھیان میں رکھیں گے، ان کو چیک کریں گے، ان کی کیلیبریشن اور ان کی ورکنگ اسٹیٹس کو چیک کریں گے. ڈاکیومنٹس کو چیک کریں گے گیمبا واک کرتے ہوئے. ہینڈلنگ کو چیک کریں گے کہ ہینڈلنگ کس طریقے سے ہو رہی ہے ایکوپمنٹس کی، لوگ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں. آٹومیشن پروسیسز کون کون سے ہیں، آپریٹرز کی موومنٹس کیا کیا ہیں، کلیننگ اسٹیٹس کیا کیا ہے، کیا چیزیں اپنے ڈیزگنیٹڈ پلیسز پہ رکھی ہیں، پلیسز فار ایوری تھنگ، تو یہ ڈیزگنیٹڈ پلیسز ہیں یا نہیں ہیں وہ ہم چیک کریں گے. لوگوں سے کمیونیکیشن کو ڈیولپ کریں گے ڈیورنگ گیمبا واک اور ان سے سوال کریں گے کہ پروسیس میں کیا کیا ویسٹ آ رہا ہے، کیا آ سکتا ہے. اور ڈیورنگ گیمبا واک ہم جو ہے وہ کنسرن پرسن سے اس کی رسپانسبلٹی اور اس کی جاب ڈسکرپشن کے بارے میں بھی بات کریں گے. اس سے اس کی انوینٹری کے بارے میں بھی بات کریں گے، جو ایریا وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کے ایریا میں کون کون سی انوینٹریز ہیں. اور ٹریننگ ریکارڈز کو بھی جو ہے وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ٹریننگ ریکارڈز آپ کے پاس موجود ہیں، کن کن افراد کے، کن کن پرسن کے ٹریننگ ریکارڈ موجود ہیں، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. نیکسٹ جو ہے وہ ہم ٹولز کے بارے میں بات کرتے ہیں. جب گیمبا واک کریں گے تو ہمیں ٹولز کے ساتھ بھی جو ہے وہ تھوڑی سی ہیلپ لینی ہوگی. مثال کے طور پہ کائزن کے جو ٹولز ہیں اس کو بھی جو ہے وہ ہمیں استعمال میں لانا ہوگا. کائزن پہ میں نے ویڈیو پہلے آلریڈی بنائی ہوئی ہے، آپ میرے چینل پہ دیکھیے گا. اور ٹولز کے ساتھ ساتھ ہمیں کاؤنٹنگ ٹولز کا بھی جو ہے وہ استعمال کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس ہیڈ کاؤنٹ کتنے ہیں، مشین کے پارٹس کتنے ہیں، مشین کون کون سی ہے. اور آپ جو ہے وہ ٹولز کے ساتھ ساتھ آپ ٹائم اسٹڈیز کو بھی جو ہے وہ کنڈکٹ کر سکتے ہیں ایز اے ٹول. تو آپ ٹائم اسٹڈیز کو جو ہے وہ کنڈکٹ کریں، ہیڈ کاؤنٹس کریں، کائزنس ٹولز کو استعمال کریں، اور آپ کے پروسیس میں جو بگز ہیں، جو نان ایڈنگ ویلیوز ہیں، آپ ان کو فائنڈ آؤٹ کر کے اپنی گیمبا واک کو سکسیسفل بنا سکتے ہیں. تو یہ تھی ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی.
Thanks for watching.